لوگ مسلمان اس خاتون کا تذکرہ بڑے رشک سے کرتے ہیں. کون خاتون؟ وہ کرسچن خاتون. کیا بولتے ہیں؟ اس کا نام لینے سے پہلے مدر بولتے ہیں. مدر ٹریسا، مدر ٹریسا. کیوں بھائی مدر؟ کہتے اس نے وہ کام کیا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے وہ ثبوت دیے کہ دنیا میں کسی نے آج تک وہ نہیں کیا. کیا کیا بھائی؟ کہا جزامی لوگ جنہیں دیکھ کر ہر کوئی نفرت کرتا ہے، یہ جزامیوں کے ساتھ مل بیٹھتی تھی. کہا کہ یہ وہ کردار ہے جو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. نادانو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. 1400 سال پہلے نبی رحمت نے یہ کردار پیش کیا ہے. جب ایک جزامی کے ساتھ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں آپ نے کھانا کھایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بیچارہ صحت کے حوالے سے امتحان سے گزر رہا ہے، مگر یہ ہماری ہمدردی اور غمخواری کا مستحق ہے. آپ جس کردار کی وجہ سے اس کو مدر کہتے ہو، وہ کردار 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نبی رحمت خود نادار تھے، خود غریب تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش کا یہ عالم تھا. آپ کسی مانگنے والے کو، کسی سوال کرنے والے کو نہیں بولا کرتے تھے. عام کرو ان تعلیمات کو جو تعلیمات کے نبی دے گئے. زبان سے کہنا نہ کافی ہے. امت رحمت بنے ہم. نبی کے ایک ایک امتی کو وہ جس سماج میں ہو، جس محلے میں ہو، جس گلی میں ہو، جس ملک میں ہو، رحمت بننا چاہیے. ایسا کردار پیش کرو، ایسے اخلاق پیش کرو، انسانیت کی ایسی خدمت کرو، سوشل سروس میں اتنا آگے بڑھو. دنیا گواہی دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ انسانیت کے سچے ہمدرد ہوا کرتے ہیں. ہمارے کچھ نادان لوگوں کی شدت پسندی کے سبب نبی پر دہشت گردی کا الزام ہے، قرآن پر دہشت گردی کا الزام ہے، اسلام پر دہشت گردی کا الزام ہے. اس الزام کا دفاع کرنا اور اسلام کی سچی تصویر کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سچی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آج کے اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ عبد الوہاب جامعی صاحب حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹکا و گوا، ضلعی جمعیت الحدیث گلبرگہ و یادگیر کے امیر محترم جناب بابا نذر محمد خان صاحب، گوگی کی مقامی جمعیت کے ذمہ داران، اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت و جمعیت، اور نبی رحمت کانفرنس کے معزز شرکاء، سامعین اور سامعات. الحمدللہ ہم سب نبی رحمت کانفرنس میں شریک ہیں.
کئی خطابات ہو چکے. اب مجھے کانفرنس کے اس مرکزی عنوان پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے. یہ موضوع اس حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ زمانہ حاضر میں اسلام کے حوالے سے، پیغمبر اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی. یہ غلط فہمیاں کچھ تو دشمنان اسلام کی عمدن پیدا کردہ غلط فہمیاں ہیں، اور کچھ تو ہم مسلمانوں میں سے کچھ نادان مسلمانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. آج عالمی میڈیا میں نبی رحمت کو اور آپ کے لائے ہوئے دین رحمت کو اور آپ پہ نازل شدہ کتاب رحمت کو نعوذ باللہ شدت پسندی کا الزام دیا جاتا ہے، شدت پسندی کی تہمت لگائی جاتی ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کو بھی اسی نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا اور دیکھا جا رہا ہے. ایسے میں محترم بھائیوں، یہ جو عنوان ہے نبی رحمت، یہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے. بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار رحمت کو اور آپ کی حیات طیبہ میں رحمت کے جو مظاہر پائے جاتے ہیں ان کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، اپنی زبانوں سے بھی پیش کریں، اور اپنی زبان سے بڑھ کر اپنے اخلاق و کردار سے پیش کریں. تو آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار رحمت کو بیان کرتی ہے. اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے کہا لوگوں تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے، تمہاری تکلیف اس رسول پہ بڑی گراں گزرتی ہے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں، مومنوں پر یہ نبی بڑے شفیق اور مہربان ہیں. حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو صفات بیان کی ہیں ان صفات پہ غور کیجئے. پہلی صفت تو یہ بیان کی کہ رسول من انفسکم، یہ جو رسول آئے وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی اولاد آدم میں سے ہیں، بشر ہیں. وہ کوئی نور نہ تھے، وہ کسی الگ جنس سے نہ تھے، بلکہ وہ اولاد آدم میں سے ہیں، بشر ہیں، جن سے بشر سے ہیں. من انفسکم. پھر کہا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر بہت گراں گزرتی ہے. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رحمت تھا. آپ اپنی امت کے حق میں اتنے مہربان تھے، امت کا درد آپ کا درد، امت کا دکھ آپ کا دکھ، امت کا رنج آپ کا رنج، امت کی تکلیف آپ کی تکلیف. آپ اپنی امت کو کبھی کسی مشقت اور تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کئی ایک احادیث میں آپ دیکھیں گے پیارے نبی نے کچھ اعمال کا حکم دینا چاہا، آپ کی خواہش تھی، پھر آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں میری امت کو تکلیف نہ ہو جائے، اس اندیشے سے آپ نے وہ حکم دینا گوارا نہ کیا. مثلا آپ کی خواہش تھی، آپ کا ارادہ تھا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ ہر نماز میں مسواک کرے، ہر نماز میں مسواک کا اہتمام کرے، لیکن آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر میں یہ حکم دے دوں گا تو میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی. آپ نے امت کو یہ حکم دیا نہیں. تراویح کے مسئلے میں 3 رات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، اور جب نبی نے صحابہ کے شوق کو دیکھا، جذبے کو دیکھا، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے.
اگر یہ فرض ہو جائے گی تو اس کی ادائیگی میں میری امت کو مشقت ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ چوتھی رات آپ اپنے حجرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ الغرض عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی ایسے ہیں کہ تمہاری تکلیف ان کی تکلیف ہے، تمہارا درد ان کا درد ہے، تمہارا رنج ان کا رنج ہے، تمہاری مشقت ان کی مشقت ہے۔ اور پھر فرمایا حریص علیکم، یہ نبی ایسے ہیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں، آپ امت کے بڑے خیر خواہ تھے، آپ انسانیت کے بڑے خیر خواہ تھے، اتنے بڑے خیر خواہ تھے کہ واللہ العظیم یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی خیر خواہ رہنما رہبر زمین پر نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ نے انسانوں کا جتنا کچھ بھلا کیا، انسانیت کی خیر خواہی کے جو مظاہر آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، دنیا کے کسی قائد رہنما لیڈر اور رہبر کی زندگی میں نصح و خیر خواہی کے یہ مظاہر نہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ قرآن نے کہا حریص علیکم، یہ نبی تمہارے فائدے کے سلسلے میں، تمہارے فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں بڑے حریص ہیں۔ کیسے حریص ہیں؟ اللہ اکبر، اس کی ایک مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اخروی انجام کو لے کر بڑی فکر تھی آپ کو، آخرت میں میری امت کا کیا ہوگا۔ میں آپ چاہتے تھے کہ میرے امتی زیادہ سے زیادہ جنتی بنے، میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے، میری امت جہنم میں نہ جلنا پڑے اس کو۔ یہ آپ کی آرزو تھی، یہ آپ کی خواہش تھی، یہ آپ کی خیر خواہی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بھائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ نے پڑھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا اللہ سورہ مائدہ میں نقل کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے حق میں حشر کے میدان میں سفارش کرتے ہوئے کہیں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دینے کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو تو بڑا حکیم ہے، تیرے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ یہ دعا پڑھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر پیارے نبی نے اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ وہ اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو میری پیروی کرے اے اللہ وہ تو میرا ہوا، اور جو میری نافرمانی کرے تو اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اس دعا میں اپنی امت کی فکر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ دونوں دعائیں پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی اور زارو قطار رونے لگے۔ پیارے نبی زارو قطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ نبی کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، پیغمبر کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو کیا نکلے کہ آسمان سے جبریل امین تشریف لے آئے۔ جبریل امین نے آ کے کہا اے محمد، اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ غمزدہ ہیں، آپ فکر مند ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محمد رو رہے ہیں، پوچھاؤ کہ کیوں رو رہے ہیں اور کون سی چیز انہیں رلا رہی ہے۔ جبریل امین نے آ کے پوچھا کہ محمد بتائیے کیوں رو رہے ہیں آپ؟
कौन सी चीज रुला रही है आपको? प्यारे नबी ने जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील देखो मैंने मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, देखा वो अपनी उम्मत के अंजाम की फिक्र कर रहे हैं। फिर मैंने अपने दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ पढ़ी, देखा वो अपनी उम्मत के अंजाम की फिक्र कर रहे हैं। तो मुझे मेरी उम्मत के अंजाम की फिक्र लायक हुई कि उम्मती उम्मती, कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील अमीन ने प्यारे नबी का ये जवाब सुना, अल्लाह के पास गए, अल्लाह से अर्ज किया कि परवरदिगारा, मोहम्मद को उनकी उम्मत की फिक्र रुला रही है कि हश्र के मैदान में रोज़ क़यामत उनकी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने ये सुन के कहा, जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ मेरे मोहम्मद से कह दो, अन्ना सनुरज़ीका फी उम्मतिक, मेरे मोहम्मद से कह दो कि कल हश्र की अदालत में आपकी उम्मत के हक में वो फैसला हम करने वाले हैं जिससे ऐ मोहम्मद आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरात, इसकी तफसीर क्या है? अल्लाह ने ये जो कहा अन्ना सनुरज़ीका फी उम्मतिक, कि हम रोज़े क़यामत आपको आपकी उम्मत के सिलसिले में खुश कर देंगे, इसकी अमली तफसीर ये है कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हक़ शफ़ाअत अता किया है, जिस हक़ शफ़ाअत की बदौलत आप मकाम महमूद पे फाइज किए जाएंगे हश्र के मैदान में। सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाह ने इस दुनिया में हर पैगंबर को एक चांस दिया, हर पैगंबर को। लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुम मुस्तजाबा फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु व इन इख्तबअतु दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह। प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में आए हुए हर नबी को एक दुआ का मौका दिया था, एक चांस और एक वादा कि तुम्हारी एक दुआ ऐसी है कि दुआ करने से पहले मैं कबूलियत की गारंटी देता हूं तुम्हें। हर नबी को यह चांस दिया कि एक चांस ऐसी है, जो मांगना है मांगो, मैं कबूल करूंगा। दुआ करने से पहले कबूलियत की जमानत और गारंटी अल्लाह ने दी, और ये मौका, ये चांस हर नबी को दिया। प्यारे नबी फरमाते हैं दुनिया में आए हुए हर नबी ने इस चांस को दुनिया ही में यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, दुआ कर ली, जो मांगना था मांग लिया। व इन इख्तबअतु दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह। प्यारे नबी फरमाते हैं एक मैं हूं, अल्लाह ने मुझे भी एक चांस दिया कि मोहम्मद मांगो, जो मांगना है दिए जाओगे। मैंने इस चांस को दुनिया में यूज नहीं किया, मैंने इस मौके को दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इस चांस को आखिरत के लिए उठा रखा है। शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह, कि रोज़े क़ियामत में इस चांस को इस्तेमाल करके अपनी उम्मत के हक में सिफारिश करूंगा और अपनी उम्मत के हक में मैं शफाअत करूंगा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए हदीसों में क्या जानते हैं, इस उम्मत के अंजाम के सिलसिले में, अल्लाहु अकबर, एक मौके से आपने फरमाया एक हदीस में सहाबा से कि जब वो हदीस आपने सुनाई कि हश्र के मैदान में इंसानों का अंजाम यह होने वाला है कि हर 1000 में 999 जहन्नमी होंगे और सिर्फ एक जन्नती होगा। ये इंसानों का अंजाम होगा हश्र के मैदान में, हर 1000 में 990 पर 9 जहन्नमी और सिर्फ एक जन्नती। ये हदीस जब सुनाई प्यारे नबी ने, सहाबा के चेहरे खौफ से उतर गए, सहाबा डर गए, सहाबा सहम गए कि इंसानों का अगर अंजाम यह है कि हर 1000 में 999 जहन्नमी और सिर्फ एक जन्नती, कौन बचेगा, कौन बच पाएगा। सहाबा डर गए और प्यारे नबी ने सहाबा के चेहरों पे ये खौफ और डर के आसार जब देखे, आपने सहाबा को इत्मीनान दिलाते हुए कहा तुम डरो मत, तुम डरो मत, मुझे उम्मीद है मेरी उम्मत जन्नत का 1/4 हिस्सा होगी। अरे जन्नत को अगर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए,
ایک حصہ اس امت کے لیے، باقی 3 حصے ساری امتوں کے لیے۔ پھر آپ نے کہا نہیں، مجھے امید ہے 1/3 جنت میری امت سے معمور ہوگی، یعنی جنت کو اگر 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 1/3 اس امت کے لیے اور 2/3 ساری امتوں کے لیے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ آدھی جنت میری امت سے معمور ہوگی، کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئی ہوئی امتوں کے لیے آدھی جنت، اور صرف اس امت کے لیے باقی آدھی جنت۔ یہاں صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کا درد امت کے حق میں اور آپ کی فکر مندی امت کے حق میں۔ حضرات، سیرت طیبہ کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں آپ کو بھیجتے ہوئے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا، کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور حدیثوں میں خود پیارے نبی نے اپنا انٹروڈکشن رحمت کے طور پہ کرایا۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدی، اے لوگوں میں رحمت مجسم ہوں جسے اللہ نے انسانیت کے لیے ہدیہ کیا ہے۔ اللہ نے بھی آپ کا تعارف رحمت کے حوالے سے کرایا، پیارے نبی نے بھی اپنا انٹروڈکشن رحمت کے حوالے سے کرایا۔ آئیے اس نبی کی زندگی کو پڑھیں، اس نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اس نبی کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اور دیکھیں گے کن کن پہلوؤں سے نبی رحمت تھے۔ اگر یہ دیکھنا چاہیں ہمارے نبی کن کن پہلوؤں سے رحمت تھے، ایک طویل فہرست بنتی ہے۔ میں آپ کے کردار رحمت کے چند مظاہر کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے نبی رحمت تھے، اس حیثیت سے رحمت تھے کہ دنیا میں آنے سے، آپ کی دنیا میں آمد کے بعد دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا۔ وہ انسانی طبقات جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد انہیں ظلم سے رہائی نصیب ہوئی، انہیں عدل و انصاف کا سایہ نصیب ہوا، اور ان مظلوم طبقات میں سر فہرست عورت آتی ہے۔ عورت زمانے جاہلیت میں کتنی مظلوم تھی، کتنے ستم ڈھائے جا رہے تھے، عورت کو کیسے ستایا جا رہا تھا، اور سارے حقوق تو چھوڑو، زندگی جینے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ بے رحم باپ اپنے بے رحم ہاتھوں سے اپنی لخت جگر اور اپنی بچی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تمام مظلوموں کے حق میں، خصوصاً اس مظلوم عورت کے حق میں۔ آپ نے عورت کے درجے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، آپ نے بشارتیں سنائی کہ اللہ جس باپ کو 3 بیٹیاں دے دے، اللہ جس باپ کو 3 بیٹیاں دے دے اور وہ ان کی تربیت کر دے، یہ تینوں بیٹیاں اسے جنت الفردوس کو لے جائیں گی، جنت میں داخلہ سبب بنیں گی۔ 2 بیٹیوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے کہا 2 بیٹیاں ہو تو بھی الغرض عورت کی فضیلت اس قدر بتائی، آپ نے اس قدر اس کے رتبے کو بلند کیا۔ جن صحابہ سے زمانے جاہلیت میں یہ خطائیں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی لغزشوں اور خطاؤں کا تدارک کرنے کی سبیلیں ڈھونڈنے لگے۔ ایک صحابی آئے، حضرت قیس بن عاصم التمیمی، پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آگے کہا اللہ کے نبی، میں وہ باپ ہوں کہ جس نے اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں اپنے ہاتھ سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آج میں بہت افسوس کر رہا ہوں اپنی اس حرکت پر، مجھے ندامت ہے اپنی اس حرکت پر۔ 8 بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے، بتائیے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبے کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 8 بچیاں، جاؤ 8 غلام آزاد کرو۔ حضرت قیس بن عاصم نے کہا نہیں اللہ کے نبی، اتنی سکت نہیں ہے کہ 8 غلام آزاد کر سکوں۔ پیارے نبی نے کہا اونٹ ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ہیں۔
کہا کہ جاؤ 8 جانوں کے بدلے 8 اونٹ صدقہ کرو. حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں اپنی زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کا کفارہ 8 اونٹ صدقہ کر کے ادا کیا. اور حضرات نبی رحمت کے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کی سوچ میں ایسی تبدیلی آئی کہ آپ کے آنے سے پہلے ایک باپ اپنی بیٹی کو پالنا باعث ننگوار سمجھتا تھا، اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کی سوچ میں اتنی تبدیلی آئی، لوگ دوسروں کی بچیوں کو، دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے میں فخر محسوس کرنے لگے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے واقعات میں بات آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کر کے لوٹ رہے تھے مکہ سے مدینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک بچی روتی ہوئی آنے لگی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. یہ کون تھی بچی ہے؟ آپ کے چچا حضرت حمزہ کی چھوٹی سی بچی تھی. یہ پیارے نبی کی چچا زاد بہن حضرت حمزہ کی یتیم بیٹی، جب وہ مکے ہی میں تھی، وہ پیارے نبی عمرہ کر کے مکے سے جب لوٹنے لگے، وہ بچی ساتھ ساتھ چلنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے ساتھ لے چلے. جب یہ بچی کہنے لگی کہ مجھے ساتھ لے چلے، 2 صحابہ آگے بڑھ کر آئے اور دونوں لڑنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بچی مجھے دے دیجیے، وہ کہنے لگے مجھے دے دیجیے. اللہ اکبر. سوچو ایک وہ ماحول جہاں ایک باپ خود اسلام سے قبل اپنی بچی کو زندہ دفن کرتا تھا اور خود پالنے میں ننگوار محسوس کرتا تھا، اور نبی رحمت کے دنیا میں آنے کے بعد یہ جو ماحول بنا، دوسروں کی بچی ہے اور لوگ آگے بڑھ کے مسابقت کر رہے ہیں اس کو لینے میں، گود لینے میں، پالنے میں. 2 صحابہ کہنے لگے، ایک کہنے لگے مجھے دے دیجئے اللہ کے نبی، اور دوسرے کہنے لگے مجھے دے دیجئے. پیارے نبی نے، اور ان 2 میں سے ایک تھے حضرت جعفر تھے، اور پیارے نبی نے فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں دیا اور یہ کہہ کے دیا کہ جعفر کی بیوی اس بچی کی خالہ ہے، جعفر کی بیوی اس بچی کی خالہ ہے، لہذا اس بچی کی پرورش کا حق زیادہ جعفر کا ہے. آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے حوالے کر دی وہ بچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم عورت کے لیے آپ کی بعثت اور آپ کی آمد رحمت تھی. جہاں عورت کو جینے کا حق ملا اور جینے کے بعد اور سارے حقوق بھی ملے. حق میراث ملا عورت کو، حق مہر ملا عورت کو، سیکیورٹی اور تحفظ ملا عورت کو. جب وہ چھوٹی رہتی ہے باپ کی حفاظت میں رہتی ہے، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے شوہر کی حفاظت میں رہتی ہے، جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے بھائیوں کی حفاظت میں رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی جسے کہتے ہیں ہر عورت کے اولیاء مقرر کیے اور اولیاء کو ذمہ دار قرار دیا کہ تمہارے ماتحت جو تمہاری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ان کی نگرانی، ان کی حفاظت، ان کی خیر خواہی تمہاری ذمہ داری. ایک مثال تھی کہ پیارے نبی کی دنیا میں آنے کے بعد مظلومیت کا خاتمہ کیسے ہوا. اور حضرات پیارے نبی رحمت تھے. کس کے لیے رحمت تھے؟ ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے. پیارے نبی کی آمد سے دنیا کے تمام ضعیف اور کمزور طبقات کو ایک نیا جیون اور ایک نئی زندگی ملی. آپ ضعیفوں، کمزوروں، ناداروں کے حقوق کی بات کرنے والے نبی بن کر آئے، اور آپ نے ان ضعیف اور کمزور لوگوں کو کب تک یاد رکھا جانتے ہیں؟ دنیا سے جا رہے تھے آپ، دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پہ جو آخری الفاظ تھے کیا تھے؟ ایک طرف کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، تو دوسری طرف کہہ رہے تھے وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم. لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھو، غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھو. اللہ اللہ، ایک نبی دنیا سے جا رہا ہے، آخری نبی جا رہا ہے،
آخری نبی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور آخری نبی اپنی آخری سانسوں میں اپنی امت کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ معاشرے کے کمزوروں کا خیال رکھنا، معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھنا، معاشرے کے غلاموں لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ وہ دور غلامی کا دور تھا، انسان مارکیٹ میں خریدے اور بیچے جاتے تھے جانوروں کی طرح۔ دنیا کی ساری قومیں غلاموں لونڈیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتی تھی۔ نبی رحمت نے اس کمزور انسانی طبقے کو، جسے غلام کہا جاتا ہے، جسے لونڈی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ان کے حقوق کا اتنا تحفظ کیا، اتنا تحفظ کیا کہ اللہ اکبر۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے پہلے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، میں اس سے خدمت لیتا ہوں، اور میرا غلام کام کرنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، میری خدمت میں غلطی کر بیٹھتا ہے، میں کتنے مرتبے معاف کروں اس کو؟ پیارے نبی نے کہا، دیکھو غلام، بیچارہ غلام تمہارا خادم خدمت کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پوچھ رہے ہو کہ کتنے مرتبے معاف کرنا؟ نبی نے کہا دن میں کم سے کم 70 مرتبے معاف کرو۔ ترمذی کی حدیث، کہا کہ اپنے غلام کو دن میں کم سے کم 70 مرتبے معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ ابو مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے غلام نے کوئی غلطی کی، میں پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود ہوشیار، اے ابو مسعود ہوشیار۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا کہ کس کی آواز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ پیارے نبی نے کہا، ابو مسعود بیچارے اس غلام کو مار رہے ہو کیا؟ مار رہے ہو؟ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا، ایک ایسا جملہ جو ہر صاحب اختیار کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں بھی زندگی کے کسی موڑ پر صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، اس جملے کو بھولو مت۔ آپ نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے کہا، ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہو، سنو، تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے، بھولو مت، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، حضرت ابو مسعود سہم گئے، وعدہ کیا، کہا اللہ کے نبی گواہ رہی ہے، آج کے بعد نہیں ماروں گا، یہی آخری مار تھی، آج کے بعد نہیں ماروں گا۔ یہ وعدہ تو کیا، پھر بھی دل کو اطمینان ہوا، دل کو اطمینان نہیں ہوا، بات چھپ رہی تھی، وہ جملہ گونج رہا تھا کانوں میں کہ اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے مزید اپنے دل کے اطمینان کے لیے اسے آزادی کر دیا، کہا اللہ کے نبی گواہ رہی ہے، ہوا للہ حر، اللہ کے لیے میں اسے آزادی کیے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا لو لم تعتقه لمستك النار، اگر تم آج اس کو آزاد نہ کیے ہوتے تو جو مار تم نے اس کو ماری تھی اس کے سبب کل تمہیں نار جہنم میں جلنا پڑتا۔ حضرات کہنا یہ ہے، ہمارے نبی نبی رحمت بن کر آئے، تمام کمزور انسانی طبقات کے لیے آپ نے طاقت والوں کو، امیروں کو، ارباب اقتدار کو، ارباب اختیار کو یہ یاد دلایا، یہ سبق پڑھایا کہ سچی بڑائی کیا ہے۔ بڑائی یہ نہیں کہ اتنے بڑے ہو جاؤ، اتنے بڑے ہو جاؤ کہ چھوٹے لوگ تمہیں نظر بھی نہ آئیں۔ بڑائی یہ نہیں، سچی بڑائی یہ کہ چھوٹوں پر دستے شفقت رکھو، کمزوروں کے وجود کے وزن کو محسوس کرو، اور ہر ضعیف کمزور نادار کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھو۔ سچی بڑائی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے اخلاق نبی نے پیش کیے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں دیکھیے گا، ابن ماجہ کی ایک روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، اس واقعے میں کی روشنی میں ذرا ملاحظہ کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں، ناداروں کے لیے کس قدر رحمت تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی جائزہ لیجئے کہ معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔
ارے غریب رشتہ دار رہتا ہے شادی میں دعوت بھی نہیں دیتے کہ اب ہم تو بڑے امیر ہو گئے, وہ غریب آ جائے گا تو ہماری شان گھٹ جائے گی, لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ وہ غریب ہمارا رشتہ دار ہے, تو آج تو ہمیں اللہ نے بہت نواز دیا ہے, غریب رشتہ دار آ جائے گا ہماری شان گھٹ جائے گی. یہ ہماری سوچ ہے. جس دعوت کو نبی نے کہا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہا من یأباها ویمنعها من یأتیہا, بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان جہاں آنے والے کو روکا جاتا ہے اور نہیں آنے والے کو اصرار کر کے بلایا جاتا ہے. کیا مطلب؟ رشتہ دار ہے, آنا چاہتا ہے, اسے ہم روک دیں کہ وہ غریب ہے, اس کے آنے سے ہماری شان گھٹ جائے, اور جس سے کوئی رشتہ نہیں, وہ سہوکار ہے, امیر ہے, اصرار کر کر کے ہم اس کو بلاتے ہیں. نبی رحمت کا کردار ملاحظہ کیجیے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, مدینے میں عہد نبوت میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ. یہ مدینے میں نہیں, مدینے کے قریب ایک دیہات تھا, کھیڑا تھا, دیہات کے رہنے والے صحابی. اچھا یہ کیسے تھے؟ ایک تو دیہاتی, دوسرے بہت غریب, اور تیسرے بد شکل. اللہ نے شکلیں بنائی ہے, کسی کو حسین و جمیل بنایا, کسی کو بد شکل بنایا. اسی کے زندگی امتحان ہے, زندگی ایگزام ہے. جو حسین و جمیل ہے اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے, اور جو بد شکل ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے. اب دیکھو صحابی کیا ہے, یہ دیہاتی ہیں, کھیڑے والے, غریب ہیں, بد شکل ہیں. اور بتاؤ ایسوں کے وزن کو کون محسوس کرتا ہے؟ ایسوں کو گنتا کون ہے؟ ایسوں کو شمار کرتا کون ہے؟ مگر نبی رحمت کا کردار رحمت دیکھو. صحابہ کہتے ہیں حضرت ظاہر اس صحابی سے نبی کو بڑی محبت تھی. پیارے نبی بہت پیار کرتے تھے اپنے اس صحابی سے, بڑی محبت کرتے تھے اپنی اس صحابی سے, اور حضرت ظاہر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت کرتے تھے. وہ اپنے کھیڑے سے مدینے کو آتے, اپنے دیہات سے مدینے کو آتے, اپنے ساتھ توشہ لاتے, گفٹ لاتے, ہدیہ لاتے. وہ جو دیہات میں ترکاری ارکاری بھاجی اوجی جو کچھ پکتا ہے دیہات میں, نبی کو لا کے ہدیہ دیا کرتے تھے. اور جب تک مدینے میں رہتے پیارے نبی انہیں کھلاتے پلاتے, مہمان نوازی کرتے. اور جب وہ واپس جاتے تو نبی بھی ان کو توشہ دے کے بھیجتے تھے. ایک غریب صحابی کا نبی سے گہرا تعلق, ایک بد شکل صحابی کا نبی سے گہرا رشتہ, ایک دیہاتی صحابی کا کی نبی سے یہ قربتیں. ایک مرتبہ کی بات ہے, حضرت ظاہر مدینے کے مارکیٹ میں کھڑے ہو کے بزنس کر رہے تھے. یہی صحابی دیہاتی مدینے کے مارکیٹ میں کھڑے ہو کے بزنس کر رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر رضی اللہ عنہ بزنس کر رہے ہیں. آپ چپکے سے گئے ان کے پیچھے, انہیں محسوس نہیں ہوا, یوں چپکے سے گئے اور جا کر آپ نے ان کی آنکھیں بند کر لی, جیسے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے. آنکھیں بند کر لی آپ نے حضرت ظاہر کی. پہلے تو حضرت ظاہر نے کہا کون ہے بھائی, کون ہے بھائی, لیکن انہیں بہت جلد یقین ہو گیا کہ اس قدر اپنائیت کا ثبوت دینے والی شخصیت نبی کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. حضرت ظاہر کہتے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ آنکھ بند کرنے والی شخصیت نبی کی شخصیت ہے, تو میں بنا حرکت کیے ایسے ہی کھڑا رہ گیا, اس لیے کہ نبی کا سینہ میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ نبی سے قربت کی یہ ساعتیں طویل سے طویل تر, دراز سے دراز تر ہوتی جائیں. نبی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کو معلوم ہو گیا ہے, محسوس کر لیے کہ میں ہی. نبی کو اندازہ ہو گیا تو آپ نے ازراہ مذاق مارکیٹ والوں سے کہا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. وہ آئے تھے بزنس کرنے کے لیے, پیارے نبی نے مذاق میں ان کو خود بزنس کا سامان بنا ڈالا. پیارے نبی نے مارکیٹ والوں سے کہا کہ لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. حضرت ظاہر نے کہا
اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں۔ پیارے نبی نے کہا اللہ کے بندے لوگوں کے نزدیک تیری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے۔ رب العزت کے پاس لوگوں کے رتبوں کا، لوگوں کے مقام کا تعین مال دیکھ کے نہیں ہوتا ہے، خاندان دیکھ کے نہیں ہوتا ہے، حسب و نسب دیکھ کے نہیں ہوتا ہے، چہرے دیکھ کے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس بندوں کے مقامات کا تعین دل میں پائے جانے والے ایمان، عقیدے اور محبت رسول کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اخلاق رحمت سے، کردار رحمت سے رہتی دنیا تک سارے امیروں کو، سارے رہبروں کو، سارے لیڈروں کو اور سارے بڑوں کو یہ سبق دیا ہے کہ سچی بڑائی یہ نہیں کہ تم اتنے بڑے ہو جاؤ کہ چھوٹے لوگ تمہیں نظر نہیں آئے۔ سچی بڑائی یہ ہے کہ ہر چھوٹے پر نظر رہے، ہر کمزور پہ نظر رہے، ہر یتیم پہ نظر رہے، ہر مسکین پہ نظر رہے اور ان کے مسائل سے دلچسپی لینا اور حل کرنا، یہی مثالی اور سچا لیڈر ہوا کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث الشات۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ پیارے نبی مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، مدینے کی کسی سڑک سے گزر رہے ہوتے، اچانک ایک لونڈی آتی جس پر ظلم ہوا ہوتا، جس کے پاس کوئی شکایت ہوتی، وہ سیدھے آ کر پیارے نبی کا آستین پکڑتی اور کہتی ادھر آئی۔ وہ جدھر بلاتی پیارے نبی اس کے ساتھ چلے جاتے، اس کی شکایت سنتے، اس کا مسئلہ حل کرتے اور پھر آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے۔ یہ ہے سچی بڑائی، یہ ہے کردار رحمت اور یہ ہے اخلاق رحمت۔ ہوشیار، کبھی کسی کو اس کے میلے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کبھی کسی کو اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ ہوشیار، کبھی کسی کو اس کے گمنام خاندان کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نبی رحمت خود نادار تھے، خود غریب تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش کا یہ عالم تھا، آپ کسی مانگنے والے کو، کسی سوال کرنے والے کو نہیں بولا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ، انہوں نے بڑے اہتمام سے ایک چادر بنائی، بڑے اہتمام سے، وہ کپڑا بننے کا ہنر جانتی تھی، چادر بنائی اس نیت سے کہ نبی کو گفٹ کرنا ہے، پیغمبر کو ہدیہ دینا ہے۔ وہ چادر بنا کر لائی اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، ہدیہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر زیب تن کر لی، وہ چادر پہن لی، وہ چادر اوڑھی آپ نے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑے اچھے لگ رہے تھے نبی، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے نبی، اور وہ چادر آپ کو بہت پسند بھی آ گئی۔ ہم سب کو اچھا لگ رہا تھا کہ نبی اس چادر کو پہنے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی وہ چادر مجھے دے دیجئے۔ اس نبی سے کہہ رہے ہیں جس نبی نے کبھی کسی سائل کو نہیں کہا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے حکم ربانی کی بات۔ جیسے ہی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے دے دیجئے، نبی سیدھے حجرے میں گئے، چادر اتاری، دوسرا لباس پہنا اور وہ چادر لپیٹ سمیٹ کر اس صحابی کو لا کے ان کو ہدیہ کر دیا۔ صحابہ کو اچھا نہیں لگا، ایک چادر جو نبی کو پسند آ گئی تھی، نبی کو پسند آ گئی تھی، مانگنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے مانگ لیا۔
صحابہ ان صحابی کو تبصرہ کرنے لگے, برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے اچھا نہیں کیا, نبی کو وہ چادر جو آپ کو پسند آ گئی تھی وہ تم نے مانگ لی. صحابی نے کہا لوگو میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے, میں تو اس لیے مانگا ہوں کہ یہ چادر جو نبی کو پسند آ گئی تھی اور جسے پہن کر نبی بڑے خوبصورت لگ رہے تھے, میرے دل نے کہا یہ چادر کل جب میں مروں گا تو میرے کفن کا حصہ ہونا چاہیے. راوی حدیث کہتے ہیں واقعتاً ہوا بھی ویسے ہی, جب ان صحابی کا انتقال ہوا اسی چادر میں انہیں کفنایا گیا, اسی چادر میں انہیں کفن لیا گیا. یہ نبی کا کردار رحمت ہے. اور آپ کا دامن رحمت اتنا وسیع تھا, اتنا وسیع تھا, اپنے تو اپنے, دشمن بھی, غیر بھی, کیا مسلمان, کیا غیر مسلم, کیا کافر, کیا مشرک, ارے پھر بھی انسان تو انسان. کائنات حیوانات, کائنات چرند پرند, کائنات کی مخلوقات, حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رحمت کائنات کی ان ساری مخلوقات کے لیے آپ کا دامن رحمت وسیع تھا. آپ کے زمانے کا پرندہ بھی جانتا تھا کہ یہ نبی رحمت ہے. آپ کے زمانے کا اونٹ بھی جانتا تھا کہ یہ نبی رحمت ہے. آپ کے زمانے کا گھوڑا بھی جانتا تھا کہ یہ نبی رحمت ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, ایک سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک پرندے کے چوزوں کو پکڑ لیا, ایک پرندے کے چوزوں کو پکڑ لیا. ماں نے دیکھا کہ اس کے بچوں کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے, سیدھے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پھڑ پھڑانے لگی. وہ پرندہ جو ماں ہے وہ جانتی تھی کہ یہ نبی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پرندہ پھڑ پھڑانے لگا. نبی نے صحابہ سے کہا لوگوں کس نے اس بے زبان پرندے کو اس کے بچے لے کر ستایا ہے, لوٹا دو اس کے بچوں کو. اللہ اکبر. آپ بغیچے میں بیٹھے ہیں, ایک اونٹ آ گیا, ایک اونٹ آ گیا, مظلوم تھا, یہ مالک ظلم کر رہا تھا اس پر. پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اونٹ آنسو بہانے لگا. اس کی بے زبانی کا شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کے مالک کو ڈھونڈ لاؤ. اس کے مالک کو لایا گیا. آپ نے مالک کو نصیحت کی, کہا کہ انہو شکا الی انک تجیعہ وتدیبہ. کہا کہ اللہ کے بندے اس بے زبان جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے تمہاری. ایک تو وقت پہ کھلاتے نہیں ہو, بھوکا رکھتے ہو اونٹ کو, اور ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو اس پر. پھر آپ نے کہا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ. لوگوں بے زبان جانوروں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو. اگر تمہاری جانب سے بے زبان جانوروں پہ ظلم ہو گیا, حشر کے میدان میں اس کا بھی حساب دینا ہے. یہ بے زبان جانور ہیں, اپنی تکلیف زبان سے بول نہیں سکتے ہیں. رب نے تمہیں عقل دی ہے, تمہیں اپنی عقل سے ان کی تکلیف کو سمجھنا ہے. اللہ اللہ, جو نبی جانوروں کے دکھ درد کو محسوس کرتا رہا ہو, پرندوں کے رنج و غم کو محسوس کرتا رہا ہو, سوچو کہ اس نبی کے دل میں انسانیت کے لیے کتنا درد رہا ہوگا, کتنا دکھ رہا ہوگا, اور انسانیت کے خیر خواہی کے جذبے سے وہ نبی کتنا تڑپتا رہا ہوگا. اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا, قرآن بھی کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے پیغمبر, ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یہ کس کا غم ہے, یہ کس کا دکھ ہے جس کی بات قرآن کر رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا غم نہیں, یہ حضرت حسن و حسین کا غم نہیں, یہ حضرت فاطمہ کا غم نہیں,
یہ ابو جہل کے ایمان نہ لانے کا غم ہے، یہ ابو لہب کے ایمان نہ لانے کا غم ہے، یہ ولید بن مغیرہ کے ایمان نہ لانے کا غم ہے، یہ نضر بن حارثہ کے ایمان نہ لانے کا غم ہے۔ ان نادانوں کے ایمان نہ لانے سے نبی اتنے دکھی ہو رہے کہ رب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اے نبی، لگتا ہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں۔ اس لیے حدیثوں میں بھی آپ نے کیا فرمایا کہ میری مثال تمہیں جہنم سے بچانے کی جو کوشش میں کر رہا ہوں، اس سلسلے میں میری مثال ویسی ہی ہے جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی اس نے آگ جلائی پتنگے آنے لگے، دیوانہ وار آنے لگے، اس لیے کہ پتنگے کو کیا چاہیے؟ پتنگے کو روشنی چاہیے، جہاں روشنی ہوتی ہے پتنگا وہاں ہوتا ہے۔ اس شخص نے آگ جلائی، اور جیسے ہی آگ جلائی پتنگے آ کے گرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نور ہے، جبکہ وہ نور نہیں، وہ نار ہے، آگ ہے۔ وہ آگ کو نور سمجھ کے آ رہے ہیں پتنگے، اور یہ بیچارہ آگ جلانے والا ان پتنگوں کو روک رہا ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ، یہ نور نہیں، یہ نار ہے۔ آپ نے کہا میری مثال بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی، تم لوگ اپنے گناہوں کے سبب، اپنی غفلتوں کے سبب، اپنی معصیتوں کے سبب جہنم کی طرف دیوانہ وار بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں ہلم عن النار، ہلم عن النار، لوگوں مت جاؤ اس طرف، مت جاؤ اس طرف، وہ آگ ہے، وہ آگ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ زبردستی مجھ پہ غالب آتے ہو اور جہنم میں جا گرتے ہو۔ حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار رحمت ہے جس کردار رحمت کو آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنائیں، اپنائیں۔ زبان سے کہنا نہ کافی ہے، امت رحمت بنے ہم، نبی کے ایک ایک امتی کو وہ جس سماج میں ہو، جس محلے میں ہو، جس گلی میں ہو، جس ملک میں ہو، رحمت بننا چاہیے۔ ایسا کردار پیش کرو، ایسے اخلاق پیش کرو، انسانیت کی ایسی خدمت کرو، سوشل سروس میں اتنا آگے بڑھو، دنیا گواہی دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ انسانیت کے سچے ہمدرد ہوا کرتے ہیں۔ آج جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا، ہمارے کچھ نادان لوگوں کی شدت پسندی کے سبب نبی پر دہشت گردی کا الزام ہے، قرآن پر دہشت گردی کا الزام ہے، اسلام پر دہشت گردی کا الزام ہے۔ اس الزام کا دفاع کرنا اور اسلام کی سچی تصویر کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سچی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ عام کرو ان تعلیمات کو جو تعلیمات کے نبی دے گئے۔ آج ہم دیکھو اپنے نبی کی سیرت سے کتنے غافل ہیں ہم لوگ مسلمان۔ اس خاتون کا تذکرہ بڑے رشک سے کرتے ہیں۔ کون خاتون؟ وہ کرسچن خاتون۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کا نام لینے سے پہلے مدر بولتے ہیں، مدر ٹریسا، مدر ٹریسا۔ کیوں بھائی مدر؟ کہتے ہیں اس نے وہ کام کیا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے وہ ثبوت دیے کہ دنیا میں کسی نے آج تک وہ نہیں کیا۔ کیا کیا بھائی؟ کہا جزامی لوگ جنہیں دیکھ کر ہر کوئی نفرت کرتا ہے، یہ جزامیوں کے ساتھ مل بیٹھتی تھی۔ کہا کہ یہ وہ کردار ہے جو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ نادانو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، 1400 سال پہلے نبی رحمت نے یہ کردار پیش کیا ہے۔ جب ایک جزامی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں آپ نے کھانا کھایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بیچارہ صحت کے حوالے سے امتحان سے گزر رہا ہے، مگر یہ ہماری ہمدردی اور غمخواری کا مستحق ہے۔ آپ جس کردار کی وجہ سے اس کو مدر کہتے ہو، وہ کردار 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم، آپ
خصوصاً اس ملک ہندوستان میں جہاں ہم غیر مسلم میجارٹی کے درمیان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے، ایک اقلیت کی حیثیت سے جی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے حالات میں جہاں ہمارے خلاف زہر بہت اگلا جا رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، زہر اگلا جا رہا ہے۔ ایسے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جہاں تمہارا دشمن تمہارے خلاف سازشیں کرے، تمہارے ساتھ برائی کرے، قرآن کہتا ہے برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا مقابلہ ہمیشہ بھلائی سے کرو، گالی کا جواب دعاؤں سے دو۔ جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے راستے میں پھول برساؤ۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ کردار اگر اپناؤ گے، دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا یہ فارمولا جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو، اگر اس کردار کو اپناؤ گے تمہارا جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ شاعر نے کہا بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی را بدی سہل باشد جزا، گر نیک مردی احسن الی من اسا۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا بہت آسان ہے، اگر نیک ہو متقی ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو وہ اخلاق رحمت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کردار رحمت کا عکس بنائے جو کردار رحمت کے حیات طیبہ میں نظر آتا ہے، اور امت دعوت ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا امت محمدیہ کا جو فرض منصبی بنتا ہے، اللہ ان فرائض کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے اختتام پر پھر سے ایک بار میں شکر ادا کرتا ہوں امیر ذیلی جمعیت جناب بابا نظر محمد خان صاحب کا اور گوگی کی مقامی جمعیت کا کہ آپ لوگوں کی پرخلوص دعوت نے یہ ضروری موقع عطا کیا کہ ہم اپنے بھائی بہنوں سے مخاطب ہو سکے اور کچھ دیر مقصد کی گفتگو کر سکیں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ جیسے اس نے ہمیں یہاں آج اس اجتماع میں جمع کیا ہے، کل روز قیامت اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔